أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ تو ہم پڑھے ہیں ضمائر، اور ضمائر ہوتے کیا ہیں جی؟ بیسک میں ہم نے کمال کے حروف اور ان کے بھائی پڑھے تھے، انہی کو کہتے ہیں ضمائر۔ ضمیر واحد ہے، ضمائر اس کی جمع ہے۔ اب ضمیر ہوتی کیا ہے؟ ایسے اسما یا ایسا لفظ، ایسے الفاظ جو نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہم ضمیر۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چونکہ ضمائر بھی تمام کے تمام اسم ہیں، اور کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں چار باتیں پتہ ہونی چاہیے، تاج پلس وسعت تو تاج، تو اسی طرح سے ضمائر کے بارے میں بھی ہمیں یہی چار باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ تعداد کے اعتبار سے ضمائر بھی تین طرح کے ہوتے ہیں، واحد، مثنیٰ، جمع۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوا، ہما، ہم، واحد، مثنیٰ، جمع، تین طرح کے۔ ہوا واحد ہے، ہما مثنیٰ ہے، اور ہم جمع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اعراب، اعرابی حالتیں، ان کی بھی تین طرح کی ہی ہوتی ہیں، تین ہی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، پیشی، زیری، زبری۔ پیشی حالت والے ضمائر الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھ لی، جو کہ ہم نے بیسک میں پڑھے تھے، کمال کے حروف کے بھائیوں کے نام سے، اور امید ہے آپ کو ٹیبل بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ پھر آ جاتی ہے جنس۔ جنس کے اعتبار سے بھی جو ہمارے پاس ضمائر ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، جیسے آپ نے دیکھا ہوا اور ہم۔ ٹھیک ہے، اور ہیا اور ہننا، ہما دونوں میں سیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جنس کے اعتبار سے بھی ضمائر مذکر اور مؤنث دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اور بچ گئی وسعت، تو وسعت کے اعتبار سے تمام کے تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، نکرہ نہیں ہوتے، سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں۔ اب پیشی حالت والے ضمائر، آپ کو پتا ہے کہ پیشی حالت کام کرنے والے کو ظاہر کرتی ہے، اور پیشی حالت والے ضمائر کون سے ہیں؟ آپ کو پتا ہے، کمال کے حروف کے بھائی جو ہمیشہ الگ آتے ہیں، الگ آتے ہیں، اور معنی بھی الگ ہی دیتے ہیں، جیسے ہوا وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، ہیا وہ ایک مونس، ہما وہ دو مونس، ہننا وہ سب مونس، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک مونس، انتما تم دو مونس، اور انتنا تم سب مونس۔ اسی طرح سے انا میں، نحنو ہم، یہ دونوں میں سیم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تھے جی پیشی حالت والے ضمائر، جن کو ہم نے دیکھا تھا کمال کے حروف کے بھائیوں کے نام سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں زیری اور زبری حالت والے ضمائر کو، اور یہ بھی الحمدللہ آپ کو آتے ہیں، اور یہ ہے جی کمال کے حروف جو آپ نے بیسک میں پڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آ گیا ہے آپ کے پاس ٹیبل، اس کو بھی اسی طرح سے اشاروں کے ساتھ کریں گے۔ ابھی جو اس کے ساتھ لائن لگی ہوئی ہے، ہو سے پہلے، ہا سے پہلے، ہما سے پہلے، یہ لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ لائن اس لیے لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ کمال کے حروف ہمیشہ جڑ کر آتے ہیں، کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، اس لیے یہ لائن لگی ہوئی ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی لفظ لگا ہوگا، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا، کیونکہ کمال کے حروف آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جڑ کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے اشارے کریں گے، جو رائٹ ہینڈ ہے، جو سیدھا ہاتھ ہے، وہ ہمارا مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور جو لیفٹ ہینڈ ہے، جو بایاں ہاتھ ہے، وہ ہمارا مؤنث کے لیے ہے۔ اور ہر ایک کے معنی ہم نے کتنے کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ چار چار، اس کا، اس کی، اس کے، اسے، ان کا، ان کی، ان کے، انہیں، اس طرح سے۔ تو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ اب ہننا دونوں میں آ رہا ہے، او سوری، ہما اور ہم کمال کے حروف میں بھی تھا اور ان کے بھائیوں میں بھی، تو پتہ کیسے چلے گا؟ وہی طریقہ کہ کمال کے حروف کے بھائی ہمیشہ الگ آتے ہیں، جبکہ یہ ہمیشہ جڑ کے آئیں گے۔ ٹیبل کے اندر ہی آپ کو پیچھے لائن نظر آ رہی ہے کہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ اکیلے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور معنی بھی کیا دیں گے؟ اس کا، اس کی، اس کے، اسے، ان کا، ان کی، ان کے، انہیں، تیرا، تیری، تیرے، تجھے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں۔ تو یہ معنی بھی اسی طرح کا دیں گے، ٹھیک ہے۔
تو ٹیبل ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہو ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گی اور یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی اس کے ساتھ کر دوں گی انشاءاللہ. تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. ہو اس کا، اس کی، اس کے، اسے. ہما ان دونوں کا، ان دونوں کی، ان دونوں کے، ان دونوں کو. ہم ان کا، ان کی، ان کے، انہیں. اس طرح سے سب کے چار چار معنی. ہا ہما ہننا. پھر آ جاتے ہیں سامنے والے اشارے حاضر کے جو سامنے موجود ہے. کا کما کم، کی کما کننا. اور یہ اور نا جو ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یہ بھی آپ نے سب پڑھے ہوئے ہیں کمال کے حروف. جی بچوں، الحمدللہ میم. پکی بات سب کو؟ پکا پکا. اور جی باقی ٹھیک ہے. جی میم. اچھا جی، اب زیری زبری حالت والے ضمائر یعنی کمال کے حروف ہمیشہ جڑ کر آتے ہیں. یہ اسم، فعل. اور فعل میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ دو زبر، تین زبر، آتئین، اسکرو والے افعال سب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ. اور حروف بھی، یعنی یہ جو کمال کے حروف ہیں یہ اسم سے بھی جڑیں گے، فعل سے بھی جڑیں گے. اور فعل میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا بیسک میں؟ دو زبر، تین زبر، آتئین اور اسکرو. تو سب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ، اور حروف سے بھی جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیشہ جڑ کے آئیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ زیری اور زبری حالت والے ضمائر تو ایک جیسے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب ضمیر زیری حالت میں آیا ہے اور کب زبری حالت میں آیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیبل تو ایک ہی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے زیری زبری حالت والے ضمائر. اب زیری اور زبری حالت والے ضمائر تو سیم ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ کب ضمیر زبری حالت میں ہے اور کب زیری حالت میں ہے؟ تو اب ان کا فرق سمجھنا ہے. پیشی حالت والے تو ہیں ہی الگ، کمال کے حروف کے بھائی جو آتے ہی الگ ہیں. ان کو تو ہم ان کے ساتھ مکس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ معنی بھی الگ دیتے ہیں اور آتے بھی الگ ہیں، جڑ کے نہیں آتے. اب زیری زبری والے سیم ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کب زیری حالت میں ہے اور کب زبری حالت میں ہے؟ تو اب انشاءاللہ ان کا فرق سیکھنا ہے. تو جب کمال کے حروف آپ کو دو زبر، تین زبر والے الفاظ کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ آپ کو کمال کے حروف جڑے ہوئے ملیں گے تو وہ ہوگی اس ضمیر کی زبری حالت. جیسے خلقکم، خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں. اب زبری حالت کیا بتاتی ہے؟ جس پر کام ہوا ہو. ایسا ہی ہے، زبری حالت یہی بتاتی ہے نا، جس پر کام ہوا ہو. جی مس. علامہ، علامہ آدمہ، میم میم اس نے ٹھیک سے بولیے. کمال کے حروف اگر فعل کے ساتھ جڑ کر آئے تو کیا ہوتا میم؟ زبر حالت ہو جاتی ہو مطلب. بیٹا وہی بتا رہی ہوں جی پھر کہ سے تھوڑا. ضمائر، جی وہی بتانے لگی بیٹا. ضمائر جب افعال کے ساتھ آتے ہیں، ضمائر جب افعال کے ساتھ آتے ہیں تو ضمائر کی حالت ہوتی ہے زبری. اب زبری حالت کیا ظاہر کرتی ہے؟ جس پر کام ہوا ہو. ایسا ہی ہے، سب جی متفق میم. ہیں اس بات کو کہ زبری حالت کیا بالکل. ظاہر کرتی ہے؟ کہ اس پر کام جس ہوا پر ہے. کام ہوتا ہے. سب کو یہ بات پتا ہے کہ زبری حالت کیا ظاہر کرتی ہے؟ جی میم. جی الحمدللہ. بیسک میں پڑھا تھا علامہ آدمہ، اس نے سکھایا آدم کو. آدمہ تھا. اب اگر آدمہ کی جگہ ہم لگا دیں علامہ، اس نے سکھایا اسے، تو آدمہ کی جگہ ہم نے ہو لگا دیا. علامہ آدمہ کی جگہ کیا ہو گیا؟ علامہ، اس نے سکھایا اسے. اب ہو اس کے ساتھ جڑ گیا، علامہ کے ساتھ. علامہ تھا تین زبر، فعل تھا. اب ہو کیا تھا؟ کمال کا حرف، اس کے ساتھ جڑ گیا. تو اب یہاں پہ ہو کس حالت میں ہے؟ زیری حالت میں ہے کہ زبری حالت میں ہے؟ بتائیں ذرا. زبری حالت میں ہے. زبری حالت میں ہے، کیونکہ ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ اس نے سکھایا اسے، اس سے اس کو. اس سے. جی، تو یہاں پہ ہو کیا بن گیا؟ ضمیر کی یہ جو ہو ہے یہاں پر زبری حالت میں ہے، کیونکہ یہ تین زبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم لے لیتے ہیں خلقہ، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے. خلقہما، اس نے پیدا کیا ان دونوں کو. خلقہم، اس نے پیدا کیا ان سب کو. جی. اس طرح سے خلقہا، اس نے پیدا کیا اس مونس کو. ٹھیک ہے. خلقہن،
اس نے پیدا کیا ان سب مونس کو. تو یہ کیا ہوا؟ جب زبری. کمال کے حروف، ٹھیک ہے، جب کمال کے حروف افعال کے ساتھ آئیں گے، افعال کے ساتھ آئیں گے، تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ زبری حالت. جیسے ہم نے کہا تھا اہدینا، ہمیں ہدایت دے. اب ہدایت دینی کس نے ہے؟ اللہ نے. ہم کہہ رہے ہمیں دے، ہم پہ کام کر، ہمیں دے. تو یہاں نہ کہ یہاں پہ کمال کا حرف تھا اور یہ فعل کے ساتھ آیا ہوا اہدی کے ساتھ. تو نہ یہاں پہ کس حالت میں ہوگا؟ زبری کے زیری؟ بتائیں بچوں. زبری حالت میں. زبری حالت میں. تو جہاں بھی زبری. آپ کو کمال، جی، تو زبری جہاں میم. بھی آپ کو کمال کے حرف سے پہلے فعل ملے، وہ دو زبر تین زبر ہو سکتا ہے، وہ آتئین ہو سکتا ہے، وہ اسکرو ہو سکتا ہے. جب بھی آپ کو کمال کے حرف سے پہلے اس کے ساتھ جڑا ہوا دو زبر تین زبر اسکرو یا پھر آتئین ملے، وہ پھر اس ضمیر کی ہوگی زبری حالت. وہ کمال کا حرف اس وقت اس زبری حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوئی کچھ؟ جی میں. اب یہ دیکھیے ضمائر کی زبری حالت. تو ضمائر یعنی کہ کمال کے حروف جب دو زبر تین زبر والے افعال سے ملیں گے تو ضمیر کی حالت زبری ہوگی. زیادہ فوکس اس کے اندر دو زبر تین زبر والے افعال کا ہی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ جڑ اس کرو کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، جیسے ہم نے بیسک میں پڑھا تھا. بیٹا مائک بند کر لیجئے. اور آتئین کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کورس کے اندر اس کو دو زبر تین زبر والے افعال کے ساتھ ہی جوڑا گیا ہے. جیسے خلقہم، خلق کا کیا ہے؟ دو زبر تین زبر، اور ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے. اب ضمیر ہم جو ہے وہ دو میم زبر ویسے تین زبر والی. جی اسم کے ساتھ بھی تو جڑ سکتے ہیں نا، ربو ہو بھی تو بیٹا بن میں سکتا ہے نا، ربو ہو. بچے ابھی ہم ضمیر کی زبری حالت پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے میم. جی، زبری اور زیری میں فرق کرنا ہے نا. جی 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 میم. تو ہم زبری پڑھ رہے ہیں. زبری کب ہوگی؟ جب ضمائر کے ساتھ، جب کمال کے حروف کے ساتھ فعل جڑیں گے. زیری کب ہوگی؟ وہ انشاءاللہ ابھی آگے دیکھتے ہیں. اسم جڑیں گے تو کیا حالت ہوگی وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی بیٹا. جی مس. جی 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 میم مس. جی. جی میم ہاں جی. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کمال کے حروف یعنی زیری اور زبری جو حالت والے جو ضمائر ہیں وہ سیم ہیں. اب ہم نے فرق کرنا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پہ ضمیر کی زبری حالت ہے یا زیری ہے. تو اس میں سے ہم پہلے زبری حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ ضمائر کب زبری حالت میں ہوں گے. تو ضمائر جب بھی آپ کو فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ملیں تو وہ ضمیر جو ہے اس وقت زبری حالت میں ہوگی. جیسے یہاں پر دیکھیے خلقہم، خلقہم. اب یہ ہم کیا ہے؟ کمال کا حرف ہے کیونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور معنی کیا دے رہا ہے؟ اس نے پیدا کیا انہیں. وہ والا معنی تو نہیں دے رہا یا وہی والا معنی تو نہیں دے رہا، یعنی یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ کمال کا حرف ہے. اب یہ پیشی حالت ہے یا زبری حالت، سوری زبری حالت ہے یا زیری حالت، اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ خلا کا کیا ہے؟ فعل ہے. تو جب بھی آپ کو ضمیر زیری زبری حالت والی یعنی کہ کمال کے حروف فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ملیں گے، دو زبر تین زبر کے ساتھ جڑے ہوئے ملیں گے، تو وہ ہوگی ضمیر کی زبری حالت. ٹھیک ہے، جی میم. جیسے علامہ، علامہ اس نے سکھایا اسے. اب ٹکڑے کریں، علامہ تین زبر ہے اور ہو کیا ہے؟ سکھایا. ضمیر ہے. اب ضمیر ضمیر ہے. ہو جو ہے وہ دو زبر تین زبر والے فعل سے ملی ہوئی ہے، تو ضمیر کی حالت کیا ہو جائے گی؟ زبری ہو جائے گی. اس نے زبری سکھایا ہے. اس کو یا اسے. تو یاد رہے ہم ضمائر کی اعرابی حالتیں پڑھ رہے ہیں، افعال کی اعرابی حالتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ضمائر کی اعرابی حالتیں. کلیئر ہے؟ یہ جی دیکھیں مس. جی ہاں میم. خلقہ، کوئی ایک بچہ آئے، شاباش. میں پڑھوں میم. جی پڑھیں. مس. خلقہ، خلقہ، جی اس نے پیدا کیا اسے. اب یہ ہو سکتا تھا خلق آدمہ، اس نے پیدا کیا آدم کو. اب آدمہ کی جگہ ہو لگ گیا تو یہاں پہ ہو کیا ہے؟ زبری حالت ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں. آگے دیکھیے خلقہ. میم ہم بھی پڑھیں. خلقہم، جی بیٹا اس نے جی خلقہم، پیدا بیٹا، کیا انہیں. اس نے پیدا کیا بس رک انہیں. جائیں بیٹا، رک جائیں. اگلا بچہ آ جائے. خلقہ اس نے پیدا کیا انہیں. اب ہم جڑا ہوا ہے. اب ہم کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دو کذبوک، زبر تین زبر کے ساتھ. بیٹا خلقہ ایک کے ساتھ. منٹ. جی، دو زبر تین زبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
یعنی ہم کی یہاں پہ جو ضمیر ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ زبری حالت ہوگی. تو آپ فارمولا بنا سکتے ہیں. فارمولا کیسے بنا سکتے ہیں؟ فعل پلس ضمیر از اکول ٹو ضمیر کی زبری حالت. یہ ایک لائن یاد رکھنی ہے آپ نے بس. جب بھی آپ کو ضمیر فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ملے گی تو وہ اس ضمیر کی زبری حالت ہوگی. جیسے ہم نے پڑھا تھا جاءہو، مثال کے طور پر جا پڑھا تھا نا، جاءہو وہ جی آیا ہاں اس کے اس پاس. کے پاس. اب آنے والا جا اور ہو کیا ہے؟ زبری حالت. جاءہو وہ آیا اس کے پاس. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا، چلیں اس کو چھوڑیں، کنفیوز نہ ہو جائیے گا. اگلا بچہ آ جائے میم آپ شاباش. کیا بولے میم؟ فیل پلس کچھ بولے نا، فیل پلس. بیٹا میں نے کہا ایک فارمولا یاد رکھ لیں. فعل جی پلس ضمائر یا ضمیر، فعل پلس ضمیر از اکول ٹو ضمیر کی زبری حالت. اوکے میم. اب فعل آپ کو پتا ہے کیا ہوتے ہیں؟ دو زبر تین زبر بھی ہو سکتے ہیں، آتین بھی ہو سکتے ہیں، اور اسکرو والے بھی ہو سکتے ہیں. اور ضمیر آپ کو پتا ہے کہ جڑ کے آنی ہے تو وہ کمال کے حروف ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اگلا بچہ آج بھی کون کہہ رہا تھا اس نے پڑھنا ہے؟ شاباش. کذبوا کا. جی میم میں فہمیدہ کہہ رہی کذبوا کا. جی جی جی. اس نے انہوں نے جھٹلایا انہوں جی نے جھٹلایا کا تجھے. تجھے. اب یہ کا یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ ضمیر کی حالت کیا ہے؟ زبری یا زیری؟ زبری زبری. زبری. کیوں زبری ہے؟ کیونکہ یہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کذبوا کیا ہے؟ فعل کے ساتھ. فعل ہے. شاباش. نیچے آ جائیں. جاءکم. مس میں پڑھوں؟ ایک منٹ بیٹا. جی سسٹر آپ ہی ایک اور کریں. جاءکم اس کے بعد آپ پڑھ لیجیے گا بچے. جاءکم وہ ہوں. آیا تمہارے پاس. شاباش. اب کم یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ زبری یا زیری؟ زبری حالت میں ہے اور کم. جاء فعل ہے. وہ شاباش. تو آیا فعل. تمہارے پاس شاباش. تو فعل پلس پلس ضمیر از اکول ٹو ضمیر کی زبری ضمیر حالت. جی زبری حالت. ٹھیک. جی. جی میم. کلیئر. فعل پلس ضمیر ضمیر از اکول ٹو. ضمیر کی زبری حالت. زبری ہاں حالت. ہاں. یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ فعل کے ساتھ جب کمال کے حروف جڑیں گے تو کمال کے حروف زبری حالت میں ہوں گے. ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا بچہ کون ہے؟ واش روم میں بل رہا ہے. اگلا بچہ کون ہے؟ جی کون کہہ رہا تھا؟ میں ہینا نے پڑھنا ہے. چوہان شاباش. کہہ رہی ہینا جی جی پڑھیں ہینا بیٹا چوہان پڑھیں کہہ رہی پڑھیں تھی. پڑھیں پڑھیں پڑھیں. ظلمونا. آپ کو بتا پڑھیں رہی بیٹا. مس؟ جی اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ظلم کیا ہم پر. شاباش. اب نا یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ مس یہ زبری حالت پر ہے. کیوں ہے زبری حالت میں؟ مس کیونکہ مس ضمیر کی نا جب بھی افعال جب بھی آتے ہیں ضمائر کے ساتھ تو زبری حالت رہتے ہیں. ہاں شاباش. یعنی جب بھی افعال جڑے ہوں گے یعنی فعل جڑے ہوں گے کمال کے حروف کے ساتھ تو وہ کمال کے حروف کی حالت ہوگی زبری. اور زبری حالت کس کی ہوتی ہے؟ جس پر کام ہوتا ہے. انہوں نے ظلم کیا ہم پر. اب ظلم کرنے میں والے کوئی اور ہے؟ جی میم یہاں ظلمونا میں آخری حرف پہ جزم آ رہی پھر نہ جڑا تو یہ تو تھا نہ تم کا نہیں ہوگا. پہلے نہ کا ہوگا. ہم نے ظلم کیا انہوں پہ ان پر. بیٹا ہم نے ظلم کیا ان پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ظلم نہ ہم نے ظلم کیا ان پر. ظلما تھا دو زبر تین زبر. ظلما. ظلما. میم ٹھیک ہے. تو تھا نہ تم سے پہلے جزم آتی ہے نا اس لیے کہہ رہی بیٹا ہوں. توتا نا تم دو زبر تین زبر واحد سے جڑتا ہے کہ دو زبر تین زبر جمع سے جڑتا ہے؟ بتائیں ذرا شاباش. بتائیں. واحد سے جڑتا ہے. واحد ٹھیک ہے. سے جڑتا ہے. تو وہ ہوتا ظلما. میم پہ آ جاتی جزم. ظلم تا ظلم تو ظلم تم ظلم نا. یہ ہے ظلموں دو زبر تین زبر کی جمع واؤ الف والی. اب چونکہ نہ جڑنا تھا تو الف بھاگ گیا کیونکہ نہ جڑنا تھا. ٹھیک ہے. الف بھاگ گیا. تو یہ ہے انہوں جی نے میم. ظلم کیا ہم پر. تو یہ نا کمال کا حرف ہے. توتا نا تم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی میم. بیٹا میم آپ کو یہ کلیئر ہے جی؟ گزدبو بھی جمع ہے نا ایک میم؟ منٹ بیٹا ایک منٹ ایک منٹ. کسی اور نے یہ کلیئر ہے؟ جی جنہوں نے پوچھا ان کو کلیئر ہے بچے؟ جی بیٹا جی ہاں مس نا کلیئر ہے.
ٹھیک ہے، ایسے ہی جی مس میں نے کذبو کہا بھی تھا جمع کلیئر ہے، ہے، ہاں جی جی بارک اللہ بدر النساء، کذبو بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، جی انہوں نے جھٹلایا، شاباش بارک اللہ جی۔ بچے اگلا کریں، امر تنی، جنہوں نے ظلمونا پڑھا تھا وہی کریں۔ مس امر تنی کا بھی نا تم کا تا ہے نا، شاباش ویری گڈ، تو کیا تم ہوگا؟ نے امر تم تنی، نے زندہ تو کیا نے مجھے، حکم دیا مجھے، تم نے حکم دیا امرا کا مجھے، معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا مس بیٹا، تم نے باقی زندہ کوئی نہیں کیا بولے دیا بچے، امرا کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، زندہ تم کرنا حکم تو نہیں دینا۔ ہوتا بیٹا، باقی خاموش رہے مس اللہ کے امرا بندو، میری جی مس مجھے امر کرنا زندہ کرنا، تو مجھے لگا امرا یہ ہے۔ یہ وہ امر والا نہیں ہے بیٹا، یہ امرا ہے، امرا حکم دینا۔ جی 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 مس جی جی کیا مس بنے گا ترجمہ؟ تم نے حکم تو دیا نے، مجھے، امرتا ہے نا، جی تم نہیں ہے، جی جی تم تو نے نے حکم دیا جی تو نے حکم دیا، نی مجھے مجھے، اب نی یہاں پہ کس حالت میں ہے زبری مس، یہ ذہنی حالت میں بیٹا؟ ہے باقی کوئی نہ بولے پلیز، پلیز بچوں پلیز، جی بچے مس، آگے یہ اوکے بتائیں۔ جی مس کمال جی کے حروف کا جو جمع ہے نا مس، یہ جب بھی آتا جی ہے نا، تو جو اپنے سے پہلے والا جو حروف ہوتا ہے نا مس، اس کو کسرہ بیٹا کی میں حرکت پوچھی دیتے یہ کس حالت میں ہے؟ زبری حالت میں ہے کہ زیری حالت میں ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیں ہیں۔ مس یہاں پہ تو ذہنی لگ رہا ہے، لیکن یہ زبری حالت میں ہے۔ بیٹا، زیری حالت میں نہیں ہے، یہ زبری حالت میں ہے، جی مس، لیکن ٹھیک یہاں ہے، پہ نا اگر کوئی نہیں پریشان ہو تو نہیں نہیں نہیں، اب خلقہو میں ہا کے اوپر پیش ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا یہ پیشی حالت میں ہے، ہم نے کہا یہ زبری حالت میں ہے، جی مس ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی آپ کی بات۔ خلقہم میں، ٹھیک ہے، خلقہم میں میم پہ تو جزم ہے، ہم نے کہا یہ زبری حالت میں ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، امرتا نی، امرتا تو نے حکم دیا، اب حکم دینے والا کون ہے؟ تو، اور دیا کس کو ہے؟ مجھے، کام ہوا کس پہ ہے؟ میرے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور پھر جی ایک اور فارمولا جو بھی ہم نے پڑھا کہ جب بھی کمال کے حروف فعل کے ساتھ جڑیں گے تو وہ کمال کے حروف کی زبری حالت ہوگی، تو یہ جو ہے وہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ جی مس یہ کس حالت میں ہے؟ زبری حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیجئے، تو جب بھی آپ کو کمال کے حروف ضمائر، کمال کے حروف کو ضمائر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، افعال کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ ضمائر کی زبری حالت ہوگی، اور زبری حالت مفعول کو ظاہر کرتی ہے، یعنی جس پر کام کیا گیا ہو، جیسے خلقہم، اس نے پیدا کیا انہیں، انہیں تو پیدا کر کیا کس نے؟ اس نے، کام اس نے کیا، اور کس پر کیا؟ ہم پر، تو ہم پر کام ہوا ہے، تو یہاں ہم کی ضمیر زبری حالت میں ہے۔ تو فارمولا کیا یاد رکھنا ہے؟ فعل پلس ضمیر سلیش یا وہ ڈال کے، سلیش کا پتہ ہے نا سب کو، یہ جو اوپر کمال کے حروف سلیش ضمائر ڈلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو فارمولا کیا لکھنا ہے؟ فعل پلس ضمیر یا کمال کے حرف از اکول ٹو ضمیر کی زبری حالت، ٹھیک۔ جب بھی آپ کو کمال کے حروف افعال کے ساتھ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے تو اس ضمیر کی حالت ہوگی، اس کمال کے حرف کی حالت ہوگی زبری، کلیئر ہے؟ جی جی میم، بچوں، آپ ابھی بولے تھے فیل پلس ضمیر از اکول ٹو ضمیر کی زبری حالت، اب جی آپ فیل پلس ضمیر پلس کمال کے حرف بھی بول رہے ہیں۔ ارے بیٹا پلس نہیں بولا میں نے، سلیش بولا، سلیش سلیش، جی میم، ضمائر یا اوکے، کمال کے حروف، یا ضمیر انگلش یا والے کو کمال کے حرف، جی ضمیر بیٹا، یا کمال کے حرف، جی ضمائر یا کمال کے حروف ایک ہی تو ہیں اللہ کے بندو، ایک ہی ہے، میں وہی بول رہی ہوں، ہاں ہاں، رائٹ جی رائٹ رائٹ، ہاں جی، بچے مجھے بالکل بھی گھما بالکل، دیتے ہیں۔ ہاں سوری، جی یہاں تک بات کلیئر، کوئی بات نہیں بچے، یہاں تک بات کلیئر ہے جی میم، الحمدللہ بالکل، سمجھ آ سب گیا۔ کو؟ جی اچھا مس، اب آ جائے زیری حالت، چلے الحمدللہ، اب آ جائے زیری حالت، تو جب بھی آپ کو اسم کے ساتھ کمال کے حروف نظر آئیں گے تو وہ ہوگی اس ضمیر کی زیری حالت، اور زیری حالت کیا ظاہر کرتی ہے؟ نام کے نیچے زیر آ جائے تو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بیت اللہ، ملکیت نا، ملکیت، ملکیت کے ساتھ، ملکیت اگر ہو ملکیت، بیت اللہ، اللہ کا ملکیت کا گھر، اظہار، جی شاباش، تو ہم نے کہا بیت اللہ، بیتون بھی کیا ہے؟ اسم ہے، اللہ ہی بھی اسم ہے، تو بیت اللہ اللہ کا گھر، اگر ہم اللہ ہی کی جگہ لگا دیں ہو، بیتو ہو، اس کا اس کا گھر، گھر، تو ہو یہاں پہ کیا ہوگا؟ زبری حالت کی زیری حالت؟
زیری زیری حالت اسم ہے نا میم، शाबाश زیری حالت ہی ہوگا. زبری शाबाश سوری، ہے زیری زیری زبری. زیری 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 اسم ہے نا زیری. زیر کے ساتھ آیا ہے، جی اسم کے ساتھ ہاں آیا ہے، جی. زیری حالت میں. ملکیت کا اظہار ہوگا نا میم. جی شاباش، ملکیت کا جا کا کے کی والا معنی. بئی تو ہو اس کا گھر، بئی تو ہما ان دونوں کا گھر، بئی تو ہم ان کا گھر. تو اسم، اگلا فارمولا، اسم پلس ضمیر از اکول ٹو ضمیر کی زیری حالت. ٹھیک ہے. ایک منٹ پھر سے بولیے. اسم پلس پلس ضمیر از اکول زیری ٹو حالت. ضمیر کی زیری حالت. مسٹر عائشہ نسرین، کل ہم نے پڑھا تھا لفظ اولادہ ہننا، اس میں ہننا کیا تھا؟ اولاد ہننا، ان کی اولادیں، ان ان کی سب کی اولاد. تو اولادیں. یہ ہننا کیا تھا؟ کمال کا حرف یا اس کا بھائی؟ اسم پلس اسم پلس شاباش. کیا تھا مسٹر عائشہ نسرین، اولاد بتائیں. نہیں میم دیر ذرا بیچ میں مت بولیے. اولاد ہننا میم یہ کمال کا حر تھا. کمال کا حرف تھا اور زبری حالت میں تھا یا زیری حالت میں تھا؟ چلے پہلے تو فیصلہ ہو گیا کہ اولادہ ہننا جو ہے وہ کمال کا ہاں حرف ہے. ٹھیک ہے، بھائی نہیں ہے کیونکہ جی جڑا ہوا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے جی. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے ہمارا، کہ زبری حالت ہے کہ زیری فیل حالت ہے ہے. کیا یہ پہلے نیکسٹ اسٹیپ میم، یہ فیل ہے کیا اسم ہے؟ اسم ہے، اگر وہ ہاں فیل اولاد ہے اسم ہے. تو وہ زبری حالت میں رہے گا، اور یہ اسم ہے تو یہ زیری حالت میں رہے گا. ہاں. تو اولادہ ہننا صحیح. میں اولادہ کیا ہے، فیل ہے کہ اسم ہے، بتائیں. اولادا، اولادا میم، اولاد یہ اسم ہے میم. معنی، بچے شاباش شاباش. معنی کیا کیا تھا آپ نے؟ ان کی ان کی اولادیں. اولاد. جی ان کی اولاد. تو کا کے کی کا ترجمہ آ گیا، ملکیت آ گئی. جی میم. تو ہننا یہاں پہ کیا ہے، زیری حالت میں ہے. جی yes. ایسے ہی رزق ہننا، رزق ہننا ان سب منس کا رزق. اب رزق کیا ہے، رزقو، رزق اسم ہے. اسم یہ ہے، بھی اسم ہے میم، اسم ہے. اسم ہے. جی بالکل. تو ضمائر کی زیری حالت، ضمیر یعنی کمال کے حروف اسم اور حروف جارہ سے ملیں گے. اب آپ کو پتا ہے حرف جارہ کے بعد اسم ہمیشہ زیری حالت میں آتا ہے، ایسا ہی ہے. جی میم. کیا میم پھر سے بولیے. للہ، جی 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 میم. حرف جارہ کے بعد اسم ہمیشہ زیری حالت میں ہوتا ہے، یہ پتا ہے نا. للہ، بالکل جی بالکل. میم. جی میم. للمسلمین، للکافرین، للظالمین، علی الکافرین. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ حرف جارہ اپنے بعد والے اسم کو زیری حالت دیتے ہیں زیری حالت ہمیشہ. ہوتے ہیں. تو دو فارمولے آ گئے آپ کے پاس زیری حالت کے. اسم پلس کمال کے حروف از اکول ٹو ضمیر کی زیری حالت، اور حرف جارہ پلس ضمیر از اکول ٹو ضمیر کی زیری حالت. ٹھیک ہے. میم حروف جارہ پلس ضمائر، ضمیر کمال کے حروف ضمیر. ٹھیک ہے میم. از اکول ٹو ضمیر کی زیری حالت. تو زیری حالت دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو اسم کے ساتھ کمال کے حروف جڑیں گے تو ضمیر کی زیری حالت ہوگی، ملکیت ظاہر ہوگی، یا پھر حرف جارہ آ جائے گا کمال کے حروف کے ساتھ. جیسے لہم، اب لا کیا ہے، حرف جارہ ہے، حرف جاری لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو حرف جارہ کر یہ لیجیے. پھر سے اور ایک بار بولیے آپ. حرف جارہ پلس کمال کے ہو فزیکل ٹو ضمیر کی زیری حالت نا میم. ہاں جی. اوکے. اب دیکھیے جیسے مثال کے طور پر علم ہو. اب علم ہو، علم کیا ہے، علم اسم ہے کیونکہ دو زبر اسم تین ہے. زبر تو نہیں ہے. علم، اور ہو کیا ہے، کمال کا حرف ہے. تو ہو یہاں پر کون سی حالت میں ہوگا، زیری حالت زیری میں. حالت اس میں. کا علم، کیونکہ ہوں. ہو جو ہے وہ اسم سے جڑا ہوا ہے، کمال کا حرف اسم سے جڑا ہوں. ہوا ہے، تو ضمیر کی زیری حالت ہے. اسی طرح سے اگر یہ ہو لہو، لہو، اب کیا ہے، لہو ہو کمال کا یہ حرف ہے جارہ اور کے لا ساتھ. کیا ہے، حرف جارہ ہے. بیٹا ہاں. مائک بند رکھیں. لہو میں لا کیا ہے، حرف جارہ ہے، اور ہو جو ہے وہ کیا ہے، کمال کا حرف ہے. کمال کا سے. تو حرف جارہ کے بعد چاہے اسم، اب دیکھیں ہم نے کہا تھا نا کہ تمام ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں، تو چاہے کوئی اور اسم آ رہا ہو چاہے ضمائر آ رہے ہوں، حرف جارہ کے بعد جو بھی لفظ آ رہا ہوگا وہ زیری حالت میں ہی ہوگا، چاہے وہ ضمائر ہوں چاہے وہ کوئی اور اسم ہو. جیسے للہ، لفظ اللہ کے ہا کے نیچے زیر آ گئی. للہ، علی اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، بسمی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں.
जी मैम जी। बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी जी मिस। मैम क्लियर है। तो ये है जी ज़मीर की ज़ेरी हालत की मिसालें। रसूलहू, ये वही वाले हैं ज़मीर की ज़ेरी हालतों वाले जो आपने बेसिक में पढ़े थे, ढेरों ढेर क्लॉक की थी। अमालुहुम रुसुलुना, अमवालुहुम ज़ुर्रिय्यतिना, अबनाउकुम इब्नी, रब्बुहु किताबुहु, ये सारे वो वाले हैं। ठीक है। जी मैम। जी मैम। रसूलहू, रसूल क्या है? इस्म है, और हु के साथ जुड़ा हुआ है, कमाल के हर्फ के साथ इस्म जुड़ा हुआ है, तो ज़मीर की ज़ेरी हालत है। हाँ। ठीक है। ऐसे ही हो लका, 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 अब का है कमाल का हर्फ और ला पीछे हरफे जारा, तो हरफे जारा के बाद चाहे कमाल के हरूफ आ रहे हो चाहे कोई और इसम आ रहा हो, वो ज़ेरी हालत में ही होगा। जी ठीक है। मैम। और इस तरह से आपको पता है कि इन्ना और अन्ना के बाद इसम हमेशा जबरी हालत में आता है। इन्नल्लाहा, अन्नल्लाहा, तो इन्नहुम, इन्नहु, यहाँ पे जमीर की हालत क्या होगी? जबरी की ज़ेरी? बताएं जरा। इन्ना के साथ अगर जुड़े हो कमाल इन्ना के की हरूफ। वजह से, इन्ना की वजह से मैम उसकी हालत जबरी हो जाती। शाबाश, जबरी होगी, वेरी गुड, शाबाश। उफ, ठीक है। यस मैम। ठीक है बच्चों, तो इन्ना और अन्ना के बाद कमाल के हरूफ जबरी हालत में होंगे और हरफ जारा के बाद कमाल के हरूफ ज़ेरी हालत में होंगे। तो जब भी आपको कमाल के हरूफ यानी जमायर इसम के साथ जुड़े हुए नजर आए तो समझ जाएं कि ये जमायर की जी मिस। ज़ेरी हालत है। और ज़ेरी हालत मिल्कियत को जाहिर करती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। इल्मुहु, उसका इल्म, अब का के की का तर्जमा आ गया। बैतु का, तेरा घर। किताबुहु, उसकी किताब। किताबुहुन्ना, उन सब मुन्नस की किताब। रब्बुहुन्ना, उन सब मुन्नस का रब। ठीक है। और जी ये मैम। आ गई जी जमीर की पेशी हालत, जी मैम। जबरी हालत और जेरी हालत की मिसालें जो हमने अलग अलग अभी देखी हैं। जी मैम। और ये है जी लुब्बे लुबाब, समरी के पेशी हालत वाले जमायर तो हैं ही अलग, कमाल के हरूफ के भाई, जबकि क्या जेरी बोलते जबरी मैम? हालत लुब्बे वाले लुबाब? जमायर। लुब्बे लुबाब बोलते मैम? लुब्बे, मैंने क्या बोला बेटा? गलत बोल दिया? लुब लुब्बे लुबाब नहीं, नहीं मैम, फर्स्ट टाइम सुनी इसलिए पूछे। अच्छा, समरी कह लें, समरी। ठीक है, जी। निचोड़ कह लें। ठीक है, हमारे पूरे लेसन में जो याद रखने वाली चीज है वो ये एक स्लाइड है। क्या? पेशी हालत वाली जमायर तो हैं ही अलग, कमाल के हरूफ के भाई जो आते ही अलग हैं। असल मसला कहाँ आया था? कमाल के हरूफ में, क्योंकि जेरी और जबरी हालत वाले जमायर सेम थे, जुड़ कर आने वाले। अब पता कैसे चलेगा कि कब जबरी हालत में है कब जेरी हालत में है? तो जब भी आपको फेल के साथ कमाल के हरूफ नजर आएंगे तो वो कमाल के हरूफ उस वक्त होंगे जबरी हालत में, और जब इन्ना हाँ। और अन्ना के साथ आएंगे तब भी होंगे कमाल के हरूफ जबरी हालत में। और जब इसम के साथ कमाल के हरूफ जुड़े होंगे तो फिर कमाल के हरूफ होंगे जेरी हालत में। और अगर हरफे जारा के साथ कमाल के हरूफ जुड़े हैं तो फिर भी कमाल के हरूफ होंगे जेरी हालत में। आप बताइए, बात क्लियर हुई या नहीं? कल अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुरान से इंशाल्लाह। और ये आपको पता है कि कौन सा किसका भाई है? ई का भाई अना है, का भाई अंता है, कुम अंतुम हु हुआ हुम ना नहनु, ये आपको पता है कि आपस में ये भाई भाई लगते हैं। ठीक है, ये आपने बेसिक में पढ़ा हुआ है कि कौन सा किसका भाई है, ऐसा ही है ना? जी जी मिस। जी जी। तो बेटा ये अस्मा की राबी हालतें ये इंशाल्लाह करेंगे हम कल, और कल कुरान से इसकी मजीद प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी, जी। इंशाल्लाह। चलिए बेटा, क्लास का टाइम हो गया है खत्म। कोई भी सवाल हो तो ग्रुप में या पर्सनल में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू मैम, सलाम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। जी, तो अब हम कौन से ज़मायर पढ़ने लगे हैं? कमाल के हरूफ। ठीक है, जो जुड़कर आते हैं, जो जुड़कर आते हैं। ठीक है, कमाल के हरूफ जो हमने बेसिक में पढ़े थे, जो जुड़कर आते हैं वो ज़मायर की ज़ेरी और ज़बरी हालत को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, कब ज़ेरी को ज़ाहिर करते हैं कब ज़बरी को करते हैं ये इंशाल्लाह हम आगे देख लेते हैं। पहले हम ज़मायर को याद कर लेते हैं।
ٹھیک ہے. ہو اس کا اس کی اس کے اسے. ہم ان کا ان کی ان کے انہیں. ٹھیک ہے. کا تیرا تیری تیرے تجھے. یی میرا میری میرے مجھے. کم تمہارا تمہاری تمہارے تمہیں. نا ہمارا ہماری ہمارے ہمیں. ہو یہ ہا ہو ہی تینوں طرح سے آتا ہے. ٹھیک ہے. ہو ہم ہو ہم کا یی کم نا. ہو ہم کا یی کم نا. ہو ہم کا یی کم نا. ہو ہم کا یی ہم نا. ٹھیک ہے. کلیئر؟ جی بچوں، تو ہم دیکھ رہے ہیں اشارے کس کے؟ ضمائر کے. وہ ضمائر جو جڑ کر آتی ہیں، یعنی کہ کمال کے حروف جو جڑ کر آتے ہیں. اب ہم دیکھنے لگے ہیں مونس کے. ٹھیک ہے، مونس کے دیکھنے لگے ہیں. تو رائٹ ہینڈ ہمارا مذکر کے لیے ہے اور لیفٹ ہینڈ ہمارا مونس کے لیے ہے. تو ہم اپنے بائیں ہاتھ سے اشارے کرنے لگے ہیں. ہا جیسے ہم نے بولا تھا رضی اللہ عنہا. ربھا اس عورت کا رب. ٹھیک ہے. کتابھا اس عورت کی کتاب یا اس مونس کی کتاب. تو ہا ہن. ہا ہن. کی تیرا تیری تیرے تجھے. کی مونس کے لیے کیا ہے؟ کی. اس میں کیا تھا؟ کا. اس میں ہے کاف زیر کی. ٹھیک ہے. کی. یہ سیم ہے. یہ اور کننا. اس میں کیا تھا؟ کم اور نون میں شدت لگا دیا تو کیا بن گیا؟ کننا. ٹھیک ہے. کی کننا اور نا سیم ہے. تو 6 کیا بن گئے؟ ہا ہننا ہا ہننا کی یہ کننا اور نا. ہا ہننا ہا ہننا کی یہ کننا نا کننا نا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اپنے کمال کے حروف یعنی کہ زیری اور زبری جو ہمارے ضمائر ہیں ان کی پریکٹس کرنے لگے ہیں. یہ ہمیشہ جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے ہم مذکر کی پریکٹس کریں گے، پھر ہم مونس کی کریں گے. ٹھیک ہے. امید ہے معنی آپ لوگوں کو ابھی تک یاد ہوں گے. اس کا اس کی اس سے اسے، ان کا ان کی ان کے انہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہو ہما ہم. ہو ہما ہم. کا کما کم. کا کما کم. یہ نا یہ نا. ٹھیک ہے. متکلم والے آسان سے صرف 2 ہی ہیں. ہو ہما ہم. کا کما کم. یہ نا یہ نا. ٹھیک ہے. اگر ایسے یاد ہوتے ہیں تو ایسے کر لیں یا ساتھ کوئی اسم جوڑ لیں صرف یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے ربہ ربہما ربہم. ربک ربکما ربکم. ربی ربنا. ٹھیک ہے. صرف یاد کرنے کے لیے کیونکہ زیری زبری دونوں حالتوں میں یہی استعمال ہونے ہیں. تو اگر ایسے ہی یاد ہوتے ہیں ہو ہما ہم تو ایسے بھی بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی لفظ ساتھ جوڑنا ہے اس طرح سے آپ لوگوں کو آسانی سے یاد ہوتے ہیں تو اس طرح سے جوڑ لیں کیونکہ یہ ہمیشہ جڑ کر آنے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی بچوں، تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مونس کے ضمائر پر. ٹھیک ہے. وہ ضمائر جو جڑ کر آتے ہیں، جو زیری زبری حالت کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا جی. مونس کے لیے ہم نے بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھتے ہیں کیا ہے جی ہمارے پاس. ہا. ٹھیک ہے. ہا زبر الف ہا. ہا ہما ہن. ہا ہما ہن. کی. ٹھیک ہے. کاف کے نیچے زیر. مذکر کے لیے کا تھا. کی کما کننا. کی کما کننا. کی کما کننا. یہ نا. یہ بہت آسان سے ہیں اچھے بچے. یہ نا یہ نا. ٹھیک ہے. ہا ہما ہن. کی کما کننا. یہ نا یہ نا. ٹھیک ہے جی.